کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو، ایک بار تمہیں یاد نہیں آیا کہ ماں سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ غیرت آنی چاہیے۔ جب رات کے 1 بجے پلٹ کے جاتے ہو گھر کے اندر، اس وقت بھی ماں جاگتی ہوتی ہے، تم دروازہ بجاتے ہو، رات کے دروازہ کھولتی ہے، تم اگر دیر ہو جاتی ہے وہاں پر تو تم کہتے ہو اتنی دیر کیسے لگا دی، کب سے باہر کھڑا تھا، تجھے آواز نہیں آ رہی تھی، اور تجھے غیرت آنی چاہیے۔ یہ ماں باپ ہے تمہارے نوکر لگی ہے، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ تمہیں نہیں پتا ہے اگر تمہارے پلے میں صرف نیکیاں ہوگی، اگر ماں باپ ناراض ہوں گے، خدا کی قسم جنت تو کیا ہے، تمہیں جنت کی محبت کے قریب جانے نہیں دیا جاتا۔ ان سے لہجے بگاڑ کے بات نہ کیا کرو، ان سے گردن کٹرا کے بات کیا کرو۔ آدھی 40واں مسئلہ کیا حضرت نہیں سنے؟ ماں سے باپ سے جب بھی بات کرے بندہ ایسے بات کرے جیسے رعایا کا کوئی فرد اپنے بادشاہ سے بات کرتا ہے۔ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے، اسے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور یہاں تک میرے امام نے فرمایا اگر آپ کو ان سے بات کرنی ہے تو پہلے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے پھر اپنے ماں باپ سے بات کرو، اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر تمہیں ماں باپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ہوتا کیا، کون سی کہانیاں ماں باپ نہیں سنتے، کون سے تانے اولاد نہیں دیتی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اگر ساری دنیا کا سونا ایک پلے میں رکھو، صرف ماں کا چہرہ دوسرے پلے میں رکھو نا تو ساری دنیا کا سونا مل کر کے نا ماں کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں صرف چہرے کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس کے لہجوں کی بات کی جائے، ماں جب بولتی ہے خدا کی قسم ایسا لگتا ہے اس کے لفظوں میں خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جو نالائق اولاد ہوتی ہے اسے کیا پتا ماں باپ کی، وہ کیا جانے ماں باپ کی برکت کیا ہے۔ جو لائق ہوتے ہیں ان سے پوچھو، اگر مصیبتیں آ کے ڈیرے ڈال دیتی ہے، جنہیں ماں باپ دعائیں دے دیتے ہیں اللہ مصیبتیں ان کی ڈال دیا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا نوجوان میرے بچے میری بات، اور غور سے میری بات سننا، اکثر تمہاری تباہی اور بربادی اگر ہوگی تو اس میں ماں باپ کی بددعائیں ضرور ہوں گی، یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہے کسی بھی پیر کے پاس چلے جاؤ، چاہے پیرانے پیر کے پاس چلے جاؤ، اور آگے بڑھو مدینے کے تاجدار کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے بھی یہی آواز آئے گی جب تم ماں باپ کا نہیں ہو سکا تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے۔ کون سا تانا نہیں، جن بچوں کو ماں باپ گود ہی لے کے پھرتے رہتے ہیں، جن بچوں کو ماں باپ نے سردی کو سردی نہ سمجھ کے پالا، آج وہی ماں باپ کو نکمے ہونے کا تانا دیتے، آج وہی ماں باپ کو ناکارہ ہونے کا تانا دیتے۔ زبان پر فالج نہیں گر جاتا تیرے، ہیضہ نہیں پڑ جاتا تیری زبان پہ، تجھے موت نہیں آتی، تیری زبان کٹ نہیں جاتی جب تم ماں باپ کو اس طرح کے جملے بولے۔ تجھے پتا ہے جب تم ماں کی گود میں آیا ڈاکٹر نے نبض پکڑ کے کہا تھا اس کی دھڑکنیں ہلکی پڑ رہی ہے، یہ روح زندہ نہیں رہ پائے گا، باپ نے کہا تھا کیا وجہ ہے، کہ ذرا چیک اپ کراؤ۔ جب چیک اپ کرائے گئے تو تیرے دل کے اندر سوراخ نکلا، جب سوراخ نکلا ڈاکٹر نے کہا اس کے دل میں سوراخ ہے، بچہ زیادہ دن کا مہمان لگی ہے۔ خدا کی قسم جب اتنی بات کہی تھی، کون سا ہاسپٹل ایسا ہوتا ہے جہاں اولاد کی زندگی کے لیے ماں باپ ٹھوکریں نہیں کھاتے ہیں، کون سا ڈاکٹر ایسا ہے جس کے پیر نہیں پڑتے ہیں ماں باپ جا کر کے، جب ڈاکٹر فیل ہو جایا کرتے ہیں ایک ایک مزار پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی نے کہا فلاں بابا کے پاس چلو جاؤ، انہوں نے سردی کو سردی نہ جانا، گرمی کو گرمی نہ جانا، تجھے لے کے گلی گلی بھٹکتے رہے، لیکن پھر بھی جب کوئی امید کار نہیں ہوئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ مرنے والا ہے۔ آخر میں باپ نے کہا تھا اے ڈاکٹر میرا دل نکال لے، میرے بیٹے کو دل ڈال دیا جائے، میں رکھوں نہ رکھوں، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ اور خدا کی قسم جو اپنی جان دے کر کے تیری جان بچاتا ہے اسے تیرا دشمن نہیں بلکہ تیرا باپ یا تیری ماں کہا جائے۔ سمجھتے کیا ہو ماں باپ، کیا قیمت ادا کر لو گے اپنے ماں باپ کی، تم کون سا بدلہ چکا دو گے؟ اور یار اگر بدن کی کھال اتار کے باپ کو جوتا پہناؤ تب بھی اس کی پرورش کا احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں
تو بھائی ماں باپ کی عزت کیا کرو. آپ کہیں گے شاید ہمیں تو یاد نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہم کب بیمار ہوئے, ہمارے ماں باپ نے کیا کیا, ہمارے ساتھ کیا ہوا. آپ یہ سوچتے ہوں گے, لیکن غلط بات نہ سنو. اب میں ایک بات اور موٹی سی آپ کو بتا دوں, یقیناً اکثر بچوں کو یہ معلوم ہوگا, ہر نوجوان تعلق معاشرے سے رکھتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں اکثر بچوں کی ولادت کا جب معاملہ آتا ہے, آپریشن ہوتا ہے, پیٹ کاٹے جاتے ہیں, تب جا کے بچوں کی ولادت ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج ماں باپ کہتے ہیں بیٹے یہ 10 روپے کی دوا لانی ہے, تو پرچہ پھینک کے کہہ دیتا ہے تمہارا بوجھ اٹھاؤں کہ اپنے بچوں کا اٹھاؤں. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم سے ٹھنڈی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے, تو تم یہ تانے دے دیتے ہو تم نے جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہے, جو بڑھاپے میں شوق ہو رہا ہے. اور نادان جب یہ جوان تھے تو گرم روٹی کی بات تو کیا ہے, یہ تو لوہے کے چنے چبا جاتے تھے, انہیں پتہ تک نہیں چلتا تھا. آج جب کمزور ہو گئے ہیں, ان کے مسوڑوں سے ٹھنڈی روٹی نہیں کٹتی ہے. انہوں نے کتنا سوال کیا, تو روٹی ہی تو مانگی تھی, تیری بیوی نے چڑھا دیا تجھے, اور تم نے ماں باپ کو گالی بک دی, اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو تو یہ وظیفہ بنا لو, پہلی روٹی ماں باپ کو کھلایا کرو, باقی روٹیاں اولاد کو کھلایا کرو. جب پہلی روٹی ماں باپ کے حلق کے نیچے جائے گی تو سینے سے نکل کے سیدھی اللہ کے عرش پہ چلی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ رسالت. خدمت کرو ماں باپ کی, خدمت کرو, اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کو ولی بنا دیتی, ولی بنا دیتی. نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا دروازہ بند ہے. آج بھی ماں چل اٹھا دے اور کہتے مالک میرے بیٹے کو ولی بنا دے, ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے, اس کے خزانوں سے رحمتیں آنے کی دیر نہیں لگتی. لیکن ہے کہ ہم تو اس پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں نا جسے ہم دیکھ رہے ہیں, جو ٹپ رہا ہے اس پہ زیادہ اعتماد ہے. میرے بھائی ماں باپ کی عزت, یہ لوگ کہتے ہیں ارے ماں کو بیوقوف بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے. دو باتیں کہہ دو ماں بیوقوف بن جاتی ہے, ابا بیوقوف بن جاتے ہیں. ہمارے ابا چلاک نہیں, بہت سیدھے, ہم کچھ بھی کہتے ہمارے ابا مان لیتے. بیٹے ماں بیوقوف نہیں ہوتی ہے, ماں اتنی ہوشیار ہوتی ہے, جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تب بھی وہ تیرے دل کی سمجھتی تھی. جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تب بھی تیرے دل کی ماں سمجھ لیتی تھی. آج تو 6 فٹ کا ہو گیا ہے, تجھے کیا لگتا ہے تو جھوٹ بولے گا ماں نہیں سمجھتی ہوگی؟ ماں نہیں سمجھتی ہوگی, خدا کی قسم ماں سب کچھ سمجھتی ہے, لیکن بیٹے کی رضا کے لیے چپ رہ جاتی ہے, چپ رہتی ہے. اور جس باپ نے اتنے سے اتنا کر دیا پرورش کرتے کرتے, وہ تجھے نہیں جانتا ہوگا. جسے تیرے بدن کے ایک ایک دل کا پتہ ہے, تیرے بدن کے ایک ایک بال کا پتہ ہے, تجھے کیا لگتا ہے اسے تیری حرکتوں کا پتہ نہیں ہوگا؟ وہ سب جانتا ہے. لیکن اگر نظر پھیر رہا ہے نا تو وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے, بیٹے سے پیار کرتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو ٹوٹنے نہیں دیتا, وہ اپنے بیٹے کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا. یہ باپ ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو بے وقوف نہ سمجھنا, انہیں نادان نہ سمجھنا, یہ سب سے زیادہ دانا ہوتے ہیں, سب سے زیادہ عقلمند ہوتے ہیں. اور یاد رکھ, یہ جو بھی کرتے تیری محبت میں کرتے, تیری دشمنی میں نہیں کرتے, تیری محبت میں کرتے. غوث پاک نے کہا کیا فرمایا, میری ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا, جھوٹ مت بولنا. میں یہ تو 40 سکے, اگر 40,000 بھی ہوتے نا تو میں ایک ایک سکے کو آگ لگا دیتا, لیکن زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں لا سکتا تھا. یہ غوث پاک کی تربیت ایسے کی گئی. تربیت ہوئی, پڑھنے پردیش چلے گئے, سارے لوگ جانتے ہیں, پڑھنے چلے گئے. اور سنے میرے غوث پاک کا معاملہ, خدا کی قسمات, جو یہ لنگر, یہ نام, اور جو ہم نے کھایا ہے, اور جو سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے نا, یہ جیب چاہے کسی کی بھی ہو, لیکن خرچہ سارے بغداد والے کی چوکھٹ کا ہے, سارے انہیں کا خرچہ. یہ سچی بات ہے, دسترخوان کہیں بھی لگے وہ ہے نا, ساری آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. وہ بھائی دسترخوان کہیں بھی بچھ رہا ہے نا تو رزق یہ سارا ہو سے چوکھٹ سے ہمیں مل رہا ہے, سارا ان کی چوکھٹ سے مل رہا ہے. ورنہ جانتے ہیں میرے غوث سے بات کی نہ کبھی دوسرے کے کھانے پر ناجائز یا ناپاک کھانے پہ کبھی نیت نہیں ہے.
کبھی دل ہی نہیں چاہتا، کبھی دل نہیں چاہتا. سرکار غوث پاک فرماتے کہ جب میں تعلیم کے لیے گیا، سنے پڑھے، آگے بڑھے آگے بڑھے. اب دور لٹکا نہیں، قلم کا دور ہے. جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی، وہ قوم آگے جائے گی. اور جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا وہ قوم بھیک مانگے گی. لکھ لو میری بات، بھیک مانگے گی، یا چوری کرے گی، یا جیبیں کاٹے گی، یا پھر حرام کے لقمے کھائے گی. آگے وہ بڑھے گا جس کے ہاتھ میں قلم. اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیے، پڑھیے. اور جو چھوٹے بچے بیٹھے نا، ان سے گزارش کروں گا موبائل نہ چلائیں. گیم کھیلتے ہو بیٹے؟ ضرور کھیلتے ہو. ہر گھر کے اندر بڑا موبائل ہو، بچے مانگتے. میں بچوں کو مشورہ دوں گا، بیٹے اگر آج موبائل گیم کھیلو گے کل بھیک مانگو گے. آج قلم ہاتھ میں لے لو، کل لیپ ٹاپ چلایا کرو. بڑی بڑی چیزیں تمہارے قدموں میں ہوں. تم سائیکل کے خواب دیکھتے ہو، فلائٹ کے پائلٹ تم ہو، مگر مزہ تب ہے جب تمہارے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے. آپ حساب لگاتے ہیں دیوان جی آ جائے 5,000 روپے لے لو، مگر بات کا ہی نپٹارا کر دو. اس لیے کہ تم جاہل ہو، یہ جو پیسہ برباد کر رہے ہو، علم نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے تم رشوتیں دے رہے ہو. اگر تمہارے ہی بیچ کے اندر اگر وردی نہ بھی ہوتی، علم سینے میں ہوتا، تو رشوت دینے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں لاکھوں سے کام چلتا ہے، وہاں تمہارے قلم کے ذریعے اللہ فری میں کام کراتا. پڑھو گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تمہارے گاؤں کے اندر ڈاکٹر ہیں؟ کتنے لوگ MBBS کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ IAS IPS ہیں؟ چلو کرو گا ہی بتا دو. دیوان جی یہ کنڈیشن ہماری، یہ کنڈیشن ہماری. کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ ہر آواز پہ 10% آتی، اور مزہ آتا جب قلم ہاتھ میں ہوتا، مزہ آتا جب تعلیم ہوتی. علم ضروری نہیں ہے نوکری کے لیے کیا جائے. علم اگر سینے میں ہوگا نا تو بڑے سے بڑا ادھیکاری بھی آپ سے بات تہذیب سے کرے. یہ علم کی دھمک ہوتی ہے. لیکن جب نالج ہی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ اس لیے پڑھو اور آگے بڑھو. علم کی ہر جگہ قدر ہے. اور یہ جو جھوٹ بولتے ہو نا مسلمانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، یہ تم اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈال رہے ہو. اب مانتا ہوں میں، چلو 1% تمہیں مسلم ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں دی جا رہی، لیکن باقی کے 99% میں کتنی کامیابی آپ نے حاصل کی. میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض خود بخود تمہارے دروازے تک آئے گا. آپ کچھ ہو جاؤ گے تو خود بخود تمہاری ضرورت ہے تمہیں آواز دیں گی. لیکن کسی مرض کا علاج تو نہیں، تو بھائی مریض آئے کیوں تمہارے؟ اس لیے پڑھے میرے بچے اور آگے بڑھے. تعلیم سب سے زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں میرے غوث پاک نے پڑھنے کے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے. پڑھنے کے لیے گئے، پہنچے، جتنا پیسہ تھا سارا بانٹ دیا، ضرورت مندوں کو سارا دے دیا. فاقوں پہ فاقے ہونے لگے. فرمانے لگے ایک دن فاقہ اتنا بڑھ گیا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں زمین پہ لیٹ جاتا، اپنے پیٹ کو دباتا، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا. وہ سے بات فرماتے ہیں اتنی شدت فاقے کی ہوتی کہ میں تڑپ جایا کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن بھوک سے زیادہ بڑی نا، میں نے سوچا کہاں جاؤں. کہتے میں سوچا چلو دریا کے کنارے چلتے ہیں. وہاں کسان لوگ سبزی دھونے آتے ہیں، کسی کی گلی سڑی سبزی رہ گئی ہوگی وہی اٹھا کے کھائے گا، کم سے کم پیٹ کی بھوک تو بجھے گی. کہتے جب میں وہاں آیا دیکھا مجھ سے پہلے کئی ضرورت مند ٹہل رہے تھے. فرماتے ہیں اس خیال سے میں لوٹ گیا کہ جو ان کی ملنے کی چیز ہے کہ عبد القادر کو نہ مل جائے، انہیں بھوکے نہ رہ جائے. آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. اور بھائی وہ سے بات کرواتے ہیں میں لوٹ کے آ گیا. کہتے بھوک کی شدت تھی کہاں جاتا، مسجد میں آ کے میں کونے میں بیٹھ گیا. فرماتے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھانا شروع کر دیا. کہتے آج پہلی بار میرے دل میں آئی تھی کہ کاش یہ کھانے والا مجھ سے بھی کھانا کھانا کہتے. یہ وہ سے بات کہتے کاش کی مجھ سے بھی کہتے. کہتے میں اس لیے سے اس کو میں نے دیکھا، اس نے اشارہ کیا بچے ادھر آؤ. کہتے میں اٹھ کے گیا، اس نے کہا کھانا کھا لو.
کہتے مجھے بھوک لگی تھی میں بیٹھ گیا. کہتے ابھی میں نے پہلا لقمہ ہی کھایا تھا کہ اتنے میں اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کسی عبد القادر نام کے بچے کو جانتے ہو؟ فرماتے میں نے مسکرا کے پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگے اس کے وطن سے آیا ہوں, اس کی ماں نے کچھ سکے دیے, کچھ پیسے دیے تھے, کئی دن سے تلاش کر رہا تھا, میرا ذاکر رات ختم ہو گیا. کہتے بھوک شدت کی تھی, اسی کے پیسوں سے میں نے یہ کھانا خریدا. کہیے مجھے اس کی امانت اس تک پہنچانی ہے. وہ سے پاک فرماتے میں نے اتنا سنا نا, مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا شکر اللہ, آج عبد القادر کی نیت بھی آئی ہے تو اپنے ہی کھانے پہ نیت آئی, اپنے ہی کھانے پہ نیت آئی ہے. وہ سے پاک فرماتے کہ مجھے خوشی ہوئی آج نیت بھی آئی ہے تو عبد القادر کی اپنے کھانے پہ نیت آئی ہے. سرکار وہ سے پاک فرماتے کھانا کھا لیجیے پتہ مل جائے گا. کھانا کھا کے فارغ ہو گئے. جب فارغ ہوئے انہوں نے کہا بچے اب تو بتاؤ عبد القادر کہاں ملیں گے؟ آپ فرماتے جس عبد القادر کی تمہیں تلاش ہے وہ میں ہی عبد القادر ہوں. اتنا سنا کہا بیٹے بات تو بتا دو, آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ جب میں نے پوچھا تھا اس وقت کیوں نہیں بتایا تھا کہ آپ ہی عبد القادر ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے میرے پیسے سے کھانا خریدا ہے. اگر میں یہ بتا دیتا کہ میں ہی عبد القادر ہوں تو شاید حیا سے آپ کی گردن جھک جاتی, کیونکہ کھانا میرے پیسے کا تھا. میں نے یہ سوچا آپ کھانا کھا لو اس کے بعد بتاؤں گا تاکہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے اور آپ کی عزت بھی باقی رہ جائے. خدا کی قسم عبد القادر جیلانی سے پوچھو عزتیں کیا ہوتی ہے؟ اپنا کھلا بھی رہے ہیں اور سامنے والے کی عزت بچا بھی رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں سے نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, کرامت غوث اعظم, نعرہ رسالت. تو بھائی ایک دوسرے کی عزت کیا کرو, ایک دوسرے کی عزت کیا کرو اور کسی کو ذلیل نہ کیا. جو دوسروں کو عزتیں دیتا ہے اسے عزتیں عطا فرمایا کرتا ہے. جو کسی کو ذلیل کرتا ہے نا پھر وہ اپنی خیر بنائے, اپنی خیر بنائے. توجہ ہے سارے لوگ, پھر وہ اپنی خیر بنائے. ہمارے حالات اچھے نہیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے عادی بنو. ایک دوسرے کے عیب جانتے بھی ہو تو چھپا لیا کرو. فرمایا گیا جو کسی بندے کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت میں اس بندے کے عیب چھپا دے گا. بڑی بات ہے اس بندے کے عیب چھپا دے گا. اور کام آنا بڑی بات ہے, دوسروں کے کام آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنگل ٹہلنے کے لیے گئے, ایک ندی کے کنارے گئے, اور جب ندی کے کنارے جا رہے تھے آپ کو ندی پار کرنی تھی کشتی کے ذریعے. جب ندی پار کرنی تھی کشتی کے ذریعے تو ایک بندے کو دیکھ کر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیوں رو رہے؟ اس نے کہا جناب مجھے ندی پار کرنی تھی لیکن جو یہ ملاح ہے اس نے مجھ سے پیسے مانگے اور دینے کے لیے مجھ پہ پیسے نہیں. اتنا سنا سرکار غوث پاک, سرکار غوث پاک اپنے خادم سے فرماتے جاؤ ہماری درسگاہ میں ایک سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے, وہ اٹھا کے لے آؤ. سونے کے سکوں کی تھیلی غوث پاک نے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد نہ اس کشتی والے کو بلایا. فرمانے لگے لے یہ رکھ لے. اس نے کہا یہ کیا ہے حضور؟ کہنے لگے یہ ایک غریب تھا نا, اس پہ کرائے کا پیسہ نہیں تھا, تو نے اسے دریا پار کرایا. ایسے اور بھی کتنے غریب آتے ہوں گے جسے تو دھکا دے دیتا ہوگا, دریا پار نہیں کراتا ہوگا. کہنے لگے یہ سونے کے سکوں کی تھیلی ایسے رکھ لے, آج کے بعد اگر کوئی غریب آئے اور اس پہ کرائے کا پیسہ نہ ہو اسے دھکا نہ دینا, اسے عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کراتے ہیں, اسے عبد القادر جیلانی کے پیسے سے دریا پار کراتے ہیں. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. سرکار غوث پاک بہت بڑی ذات ہے. ایک بات بتاؤں, دو بات بتاؤں, جس کی زندگی کا ایک لمحہ رب کی رحمتوں کی کھلی کتاب ہو, اس کی زندگی کے بارے میں مکمل کون بیان کر سکتا ہے. آخر میں اتنا بتا جاؤں جن کے گھروں میں برکت نہ ہو تو وہ 11ویں کیا کرو, 11ویں کیا کرو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 11ویں جو ہے نا 2-4 کوئنٹل چاول میں ہوگی. اگر کچھ بھی نہ ہو, جیب میں 5 روپے پڑے ہوں, پارلے کپے کھٹ لو, 11ویں کے نام پہ بانٹ دو. بغداد والا قبول کرے گا, اللہ اس کے صدقے میں برکت دے گا. جس کے پاس ہو سارے 11ویں کیا کرے گا, اپنے اپنے حصے کی.
اپنے اپنے حصے کی 11ویں کرتے رہا کرو. ضروری نہیں ہے بریانی بنے گی، زردہ بنے گا، مرغا بنے گا تبھی 11ویں ہے. اور کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ ہے پانی بانٹ دے. آج بغداد والے کی 11ویں ہے، جسے پیاس لگے گی عبد القادر کا ماننے والا پانی پڑا کرے گا انشاءاللہ. اتنا بولے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ. گوشت پاک کے ماننے والے پکی بات ہے. کتنے لوگ ڈی جے بجاتے ہیں شادی میں؟ بجی جاتا ہے. کسی کی اماں نہیں مانتی، کسی کی خالہ نہیں مانتی، کسی کے یار نہیں مانتے، کسی کے ابا ہی نہیں مانتے. دادی بھی کہہ رہی ہے ڈھولک نہ بجانا تو پیار نہ لگتا، ایسا لگے جنازہ ہے. اور اس سے کو قرآن پڑھا تو اس کی ٹوٹ جاتی ہے، کہتی ٹکتا نہیں. حضرت نماز پڑھنے کو کہیں گھٹنے کام نہیں کر رہے اور ڈی جے میں 1.5 گھنٹے کھڑی رہ گئی. ایسی بڑھیا ایک کھٹی کام کرتی ہے. قرآن کی باری آتی ہے تو چشمے سے ضرورت پڑتی ہے، اس میں بھی نہیں دکھتا. اور جب ڈی جے کی باری آتی ہے تو اندھیرے میں بھی خوب دکھ رہے ہیں. دل کے پکولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مان جاؤ یار مان جاؤ، اگر یہ پاپ ہے تو ختم کر دو. غوث پاک کے جانے والے، غوث پاک کے ماننے والے، بتاؤ جب کسی کے گھر میں ڈی جے بجتا ہوگا غوث پاک کو خوشی ہوگی؟ زور سے بولو. ڈی جے بجا کے غوث پاک کو ناراض کر لیا. اب کہہ رہا 11ویں کروں گا اگر میرے گھر میں برکت آ جائے. ناراض تو پہلے ہی کر بیٹھے ہو، برکت کدھر سے آنی؟ خود آپ سوچو فیصلہ کرو. غوث پاک کے زمانے میں کبھیا تھا، گانے گاتا تھا. غوث پاک فرماتے تھے برا کام ہے یار چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ تجھے جنتی بنا دے. تو اسے چونکہ پیسے ملتے تھے وہ کہا اچھا میری کمائی سے چل رہے ہو، اس لیے آپ مجھ سے چڑھ کے کہتے ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. غوث پاک فرماتے تھے نہیں، ناجائز حرام ہے، یہ نہ کیا کر. اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے، اس پہ لٹانا بھی حرام ہے، اس کے ذریعے کمانا بھی حرام ہے. ہاں ڈی جے میں جو ساؤنڈ لگتے ہیں جو وہ پیسہ لے کے آتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اور جو پیسہ لٹاتے ہیں وہ دینا بھی سارا ہی حرام ہے. دونوں طرف سے ٹوٹ پڑ رہی ہے اس میں، دونوں طرف سے. وہ سباق فرماتے ہیں نہ کھایا کر اس کو، چھوڑ دے یہ کام. کہنے لگا چھوڑتے میرے نام سے، اس لیے اس نے مقداد شریف میں مخالفت شروع کر دی. وہ سباق نے نظر انداز کیا. کس کی مخالفت کر رہا؟ الہما کہہ رہے ہیں وہ سوتی کا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تیرا. آپ نے فرمایا بہت منع کیا، نہیں مانا. آخر میں وقت آیا، ہر چیز کا دور ہمیشہ نہیں رہتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا ہے دور. آج ہم بول رہے ہیں کل اس کا بھی زوال ہے، آج پڑھ رہے ہیں کل اس کا زوال ہے. ہم سے پہلے بھی تھے، دور تھے بڑے بڑے، لیکن آج دور کے حساب سے وہ بھی ختم ہو گئے. ایک دن ہمیں بھی چلے جانے، پھر آئیں گے پھر جائیں گے. ہر چیز ہمیشہ نہیں رہنی ہے، ہر چیز ہمیشہ نہیں رہنی ہے. غوث پاک فرمایا کرتے تھے ہر کمال را زوال، ہر کمال کو زوال ہے. مان جا آج تیرے گلے کی آواز اچھی ہے، آج تجھے لوگ بلا رہے، کل جب یہ گلا آواز دے گا نا، جب ساتھ نہیں دے گا، کوئی تجھے منہ نہیں لگائے گا. وہی ہوا بڑھاپا آیا، کمزوری آ گئی، پھر ساز اور سر نہیں لگتے تھے. لوگوں نے سننا بند کر دیا، جب سننا بند کیا تو کمائی بند ہو گئی، جب کمائی بند ہو گئی تو اولاد نے روٹی دینا بند کر دی. جن کے لیے حرام کماتے رہے پوری زندگی، آج انہوں نے ٹھوکر مار دی جب کسی کام کے نہیں رہے. تو میں تم سے بھی ایک بات کہوں گا، جب روزی کمانے جایا کرو تو حلال لے کے آیا کرو. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے جس کے لیے حرام حلال دیکھے بغیر اکٹھا کرتے ہو. ایک دن جب اس کا مطلب نکل جائے گا یہ تمہیں ٹھوکر مار دے گی. موج یہ کرے گے حساب تمہیں دینا پڑے گا. وہ جب دنیا میں اس کا کچھ نہ رہا، کمائی کے راستے بند ہو گئے، جب کوئی فائدہ نہیں ہوا، اولاد نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. وہ پاک کو برا کہتا تھا، اس لیے سب نے نفرت شروع کر دی. بغداد میں کوئی منہ نہیں لگایا کرتا تھا، بڑا پریشان ہو گیا، کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے. آخر میں اس نے یہ سوچا
اب موت آنے والی ہے، اگر مر گیا تو کوئی کاندھا نہیں دے گا، بڑی بے عزتی ہوگی، چلو چل کے قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر کوئی کمرہ نہ بھی دیکھا بڑے تو قبرستان میں رہ جائیں گے، یہ سوچ کے بیٹھ گیا جا کر کے، بدن پہ مکھیاں بیٹھنے لگی، کپڑوں سے بدبو آنے لگی، لوگ نفرت کرنے لگے، سب نے منہ پھیر لیا اس سے۔ پھر اسی دن ایک دن میرے غوث پاک قبرستان کے سامنے سے گزرے، نگاہ اٹھا کے دیکھا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ سیدھا لباس ہے، گندے کپڑے، مکھیاں بھی رکھ لگی ہے، کوئی دیوانوں کی طرح بیٹھا ہے، دیکھ کے پہچان جاتے ہیں آپ مدرسے میں آئے، شاگرد کو بلایا، سونے کے سکے دیے، فرمایا جا فلاں قبرستان میں ایک غریب بیٹھا ہے، جا کے اس کے حوالے کر دے، اگر یہ پوچھے کس نے دیا ہے تو نام نہ بتا دینا، نام مت بتا دینا۔ شاگرد دوڑا دوڑا آیا، سونے کے سکوں کی تھیلی اس کی گود میں رکھی، اس نے منہ کو دیکھا، کہنے لگا یار مجھے تو کوئی منہ لگانے تیار نہیں ہے، یہ کون ہے جس نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے؟ شاگرد نے کہا دینے کا حکم تھا، بتانے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہہ کے شاگرد پلٹا، وہ سمجھ گیا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی سخی ایسا ہے جو بنا ذات دے کے نواز دیتا ہے، جو بنا نام دے کے نواز دیتا ہے۔ وہ آیا دوڑا دوڑا مدرسے کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، میرے غوث پاک درسگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا، اس نے اشارہ کیا، غوث پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آئے نکل کے باہر، فرماتے بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ آپ ہی نے بھیجا ہے۔ آپ کہتے کس لیے؟ تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، میں اتنا گیا گزرا ہوں، میں مجھ سے بغداد کا ایک ایک بچہ نفرت کرتا ہے، ایک ایک شخص نفرت کرتا ہے، مجھے تو کوئی ٹکڑا دینے تیار نہیں، پانی تک پلانے تیار نہیں، اتنا بڑا کرم کون کر سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا تھا لیکن آج مان گیا ہوں، آپ کریم ابن کریم ہو، جب دنیا نے ٹکرایا ہے تب آپ نے مجھے سینے سے لگایا ہے۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں تجھے اور بھی کچھ چاہیے تو بتا، کہتا نہیں سرکار بس اتنا پوچھنا تھا، اگر آج معافی مانگوں گا تو کیا میرا رب معاف کر دے گا؟ اگر آج توبہ کر دوں گا تو کیا خدا راضی ہو جائے گا؟ وہ سے پاک فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جا غسل کر کے آ، توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تجھے ولی بنا دینا عبد القادر کا کام۔ اللہ اکبر۔ وہ سے پاک اپنے دور کے گانے والوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، آج آ جائیں تو ڈی جے والوں کو نہیں سمجھائیں گے، وہ لوگ اور وہ سمجھائیں گے تو تم نہیں مانو گے، مانیں گے نا؟ تو آج حضور کے شہزادوں کی موجودگی میں میں بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کے لیے خدا را یہ بند کرو تماشا، اپنے نبی کے لیے بند کرو، کارڈ چھپتے ہم لوگ دعوت دیتے نام لکھ دیتے، فلاں فلاں جس یہاں کارڈ پہنچ جاتا نام ہوتا کہتا میری دعوت ہے، تم نے سب کے کارڈ لکھے سب کو بلایا، کیا تم شادی میں یہ نہیں چاہتے حضور ہماری شادی میں تشریف لائے؟ چاہتے کہ نہیں حضور ہماری شادی میں آئے؟ نہیں چاہتے، جتنے چاہتے ہیں ذرا کہیں یا رسول اللہ، نہیں چاہتے نا سبحان اللہ، اور چاہنا بھی چاہیے سب کو کیونکہ ساری حضور کی عاشق ہے نا، سب چاہتے ہیں۔ تو سنیے کاغذ کے کارڈ پر نام لکھ دینے سے خالہ پھوپھا ماموں نانا یہ لوگ آ جاتے ہیں، اور شادی والے دن حضور کا میلاد سجا دینے سے مدینے والے آ جاتے ہیں، حضور تشریف لے آتے ہیں۔ اگر شادی والے دن تم میلاد سجاؤ گے تو حضور آ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے اگر خالہ ناراض ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خالہ ناراض ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم منا لیں گے، ماموں ناراض ہے منا لیں گے، پھوپھا ناراض ہے سب کو منا لیتے ہیں، لیکن جو پہلے سے راضی تھا جو یہ اعلان کرتا ہے آج بھی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، جو امت کے لیے آج بھی مزار میں دعائیں کرتا ہے، تم اسے ناراض کر بیٹھے ہو، تم نے گانے بجا کے اسے ناراض کر دیا اور پھر کہتے ہو رحمتیں نہیں آ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کیسے روٹے؟ تو میں آپ کو بتاؤں محبوب اور محب میں دوریاں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا نام تاریخ کے اندر آتا ہے، بہت بڑا نام ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام تاریخ میں ہے۔ آپ کا ایک دیہاتی مرید تھا، سال میں ایک بار ملاقات کے لیے آتا، لیکن تحفے میں ایک لنگی لے کر کے آیا کرتا تھا، خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، ہر سال ایک لنگی لے کر کے آتا اور پیر کو اپنے لنگی تحفے میں دے کے چلا جاتا۔ ایک سال
بیچ میں ناغا ہو گیا. اگلے سال جب آیا 2 لنگیاں لے کر کے آیا, ایک تو گزشتہ سال کی اور ایک اس سال کی. پیر و مرشد سرکار بابا فرید کہتے ہیں یار پچھلے سال کیوں نہیں آئے تھے؟ کہ حضور اتنا پیسہ نہ کما سکا, آپ کے لیے لنگی خرید لیتا, لیکن اس بار میں نے اتنی محنت کی ہے کہ ایک لنگی اس سال کھلایا ہو, ایک پچھلے سال کے بدلے کھلایا ہو. حضور 2 لنگی لے کر کے آیا ہو, حضور قبول فرما لے. بابا فرید نے لنگی رکھی, ماچس نکالی, آگ لگا دی. جب آگ لگائی ہے مرید تڑپ جاتا ہے. حضور اچھی کوالٹی کی تھی, قیمتی لنگی ہے, اس میں آگ کیوں لگا دی؟ بابا فرید نے کہا تھا جو چیز یار کو یار سے ملنے نہ دے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے. جو چیز یار کو یار سے دور کر دے اسے آگ لگا دو. اور یار جو چیز امت کو نبی سے دور کر دے ایسے دوسرے کو آگ لگا دو, کانوں کو آگ لگا دو. آقا کو بلانا ہے, نعت پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, جب کرو گے خدا کی قسم نعت ہوگی مگر مدینے والا آ جائے. تکبیر اور لوگ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان عروس اعظم, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ واہ, کیا کریں, واہ واہ. یار کا تحفہ اہم نہیں, یار کا آنا اہم ہوتا ہے. سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تو نوجوانوں انشاءاللہ وعدہ کریں گے, ڈی جے نہیں بجائیں گے انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. یہ ڈی جے ہمارا طریقہ نہیں, ہمارے نبی کا طریقہ نہیں, ہمارے رب کو پسند نہیں. جب ہمارے رب کو پسند نہیں تو ہم اسے بجا کے اپنے گھر میں آگ کیوں لگائیں؟ اس سے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. مزے کی بات نہیں ہے یار, بیٹا آپ کا دولہا بنا ہو, صحرا اس کے سر پہ ہو, اور بات مدینے والے دوارا کی چل رہی ہو. کتنی پیاری محنت لگے, کتنی پیاری محفل لگے گی. صحرا آپ کے بیٹے کے سر پہ ہو اور بات چل رہی ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, واقعی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور یار سیوا تیرے بیٹے نے پہنا ہو اور بات آمینہ کے بیٹے کی چل رہی ہو, دولہا تیرا بیٹا بنا ہو اور بات حضرت عبداللہ کے لخت جگر کی ہو رہی ہو. خدا کی قسم جب بارات بن کے یہاں سے نکلے گی تو صرف تیری بارات میں چند یہ افراد نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی نعمت کے فرشتے بھی تیری بارات میں ساتھ جاتے ہیں. بولو انشاءاللہ. اور جب قرآن کی نعت کے سائے میں دلہن گھر میں آئے تو پھر وہ لعنت بن کے نہیں, خدا کی رحمت بن کے آئے, خدا کی رحمت بن کے آئے. اس لیے میری گزارش ہے اللہ آپ کے بیٹوں کو جوان کرے, سہرے پہنو, یہ بھی شکر ادا کر لیا کرو. سہرے بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے, یعنی دولہا بننے کی خوشی ہر کسی کو بھی نہیں مل پاتی. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے شادی سے 2-4 دن پہلے ہی بندہ ختم ہو جاتا ہے, کارڈ چھپے رہ گئے, دعوت میں لکھی رہ گئے, ختم. اور کئی بار ایسا ہوا بارات میں دولہا بن کے گئے, واپس کفن میں لپٹ کے لوگ آتے, کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. کم سے کم دولہا بھی بن کے جاؤ گا تو نعت پڑھتے ہوئے جاؤ گا. اگر موت بھی آ جائے تو دنیا یہ کہے یار دولہا مر گیا, افسوس کی بات ہے, تو لوگ کہیں یار موت تو سبھی کو آنی ہے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے اس کے جنازے میں ذرا کان لگا کے تو سن یہ کیا کہتا جا رہا ہے. اگر نعت پڑھ کے دولہا بنے ہوگے پھر مرو گے نا تو تمہارے کفن سے آواز آئے گی لہد میں عشق رخ شہ داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے. کریں گے انشاءاللہ ایسا, سارے باتیں کریں انشاءاللہ. ہمارے بیٹے کے نکاح پہ ہم حضور کی باتیں کریں گے, حضور کی باتیں کریں گے. یہ صحرا, یہ دلہن, یہ نکاح, یہ کس کی بدولت ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو سبحان اللہ. ساری بریلوی بیٹھے ماشاءاللہ, وہ جو نہ تھے تو ماشاءاللہ. یہ آپ آگے آگے پڑھنا بتا رہے ہیں کہ ساری بریلی والے لوگ بیٹھے. ہاں
اور ماشاءاللہ سے بریلویوں کی ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جو 2 بجے بھی کھیل رہے ہیں. کچھ لوگوں میں تو مغرب کے ٹائم سے نام نہیں لوں گا ورنہ میری تقریر گھس جائے گی. ہاں بڑی تر و تازہ تقریر ہوئی. ہاں نا مسئلہ حضور کی بات بھی تو برکت والی باتیں تھی. یہاں نوسط نہیں لانی بیچ میں. ٹھیک ہے جی. سنیوں کی محفل ہے. وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ تھے تو پیچھے والے بھی اگر بولنے ماشاءاللہ پھر لگے گا کہ محفل رنگ میں ہے. وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جان ہے تو فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا. اٹھائیے کیوں کسی کا دل نہیں ڈھونڈنا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے, محبتوں سے پیش آنا ہے اور کسی کا دل دکھا کے یہ مت سوچنا اس نے کچھ کہی نہیں بد دعائی نہیں کری. ہاں رئیس الاتقیاء سرکار سید ویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہو جاتی ہے, کسی کا دل جوڑ دینا یہی دعا ہو جایا کرتی ہے. تو ہمیں دل توڑنا نہیں ہے, دل جوڑنا ہے. ہاں بس فرمایا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ محنتیں کی ہیں, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو تاجدار بغداد کی خیرات عطا فرمائے. بس جو غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھیوں کی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ.